اشتراکیت سوشلزم آغاز تاریخ سے پہلے شکار کے دور کا انسان ایک مجموعی اشتراکیت کا پابند رہا۔ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ جب انسان غار اور پتھروں کے دور سے آگے بڑھا اور اس نے اوزار بنا لیے تو وہ شکار کو بھونتے وقت دائرے کی شکل میں پورے قبیلے کے ساتھ خوشی سے ناچتا تھا، پھر سب مل کر اس کو شکار کھاتے۔ یہ اشتراکیت کی ابتدائی صورت تھی گویا وسائل کی ایسی منصفانہ تقسیم جس میں کسی بھی فرد کا استحصال نہ ہو، شخصی ملکیت کے تصور اور اجتماعی ملکیت کا فلسفہ جس میں معاشرے کے افراد میں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو اشتراکیت کہلاتا ہے۔ حوث زر، خود غرضی اور ملکی وسائل پر قبضے کی خواہش اشتراکی فلسفے کے عمل کے نفاذ کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ رہا ہے۔ زرعی اور صنعتی انقلاب میں بھی تمیز بندہ اکابر قرار رہی، مزدور صنعت کار کے ہاتھوں اور مزارع جاگیردار کے ہاتھوں استحصال کا شکار رہا۔ اگلے مغرب کے خردمندوں نے انفرادی استحصال کو اب قومی استحصال میں بدل دیا۔ قوموں کو سیاسی آزادی تو مل گئی لیکن اکثر اقوام ابھی تک معاشی آزادی کے لیے ترستی ہے اور مغرب کے معاشی شکنجے میں اس طرح جکڑی ہوئی ہے کہ ان کا نکلنا محال ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں نے شخصی املاک کو معاشرے کی برائیوں کی جڑ قرار دیا، چنانچہ کارل مارکس سے بہت پہلے اہل حکمت فلسفی نے مقتدر طبقے اور مذہبی پیشواؤں کے گٹھ جوڑ میں چھپی مکاری کی طرف اشارے کیے جس کی بدولت طاقتور طبقہ مزدوروں کی کمائی پر عیش کرتا ہے۔ ایڈم اسمتھ اور ڈیکارٹ نے محنت کو تمام دولت کا منبع قرار دیا۔ کارل مارکس کا اہم کام یہ ہے کہ اس نے اشتراکیت کے مثالی تصور کو نہ صرف قابل عمل بنایا بلکہ اسے ایک سائنٹیفک اور منطقی نظام بنا کر پیش کیا۔ ایڈم اسمتھ یہ معاشیات کا باپ فادر آف اکنامکس بھی ہے۔